اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ جو سیرت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، آج کا یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہوگا، اور بہرحال یہ 3 ہی ایپیسوڈ پہ مشتمل پروگرام تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ آج تمام بھی ہو جائے گا۔ بہت سی اہم ترین گفتگو، بہت سی اہم ترین باتیں آپ نے اس پروگرام میں سماعت کی۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے، مگر آج ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید عابد رضا عابدی صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہیں پہ ایک سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کی وہ ظاہری حکومت جو لوگوں نے کتابوں میں لکھی اور یہ بیعت ہوئی اور وغیرہ وغیرہ، اس ظاہری حکومت میں جو اس زمانے کے جو ورکر تھے، جو جیسے کنیز، غلام، ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیسا رہا، ذرا یہ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو عملی طور پر یعنی مولا کی زندگی میں پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ مسیح رائٹر جارج ارطق آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ انہوں نے اپنی کتاب الصوت العدالۃ الانسانیہ میں لکھا کہ علی اس سمندر کا نام ہے جس میں کوئی چیز تلاطم پیدا نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ چاہے پہاڑ ہو، چاہے زمین کا ٹکڑا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ سمندر میں تلاطم پیدا کر دے۔ یعنی جہاں یہ کہا جائے کہ انسان بس اب غم زدہ ہو گیا، انسان کو افسوس ہو گیا، انسان ڈر گیا، یا انسان اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ٹینشن لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو چیز علی کی ذات میں تلاطم پیدا کر دیتی تھی وہ تھے یتیموں کے آنسو، غریبوں کی آوازیں، مسکینوں کی پکار، غلاموں کا مثلاً یوں غریب اور غربا جو ہے غربت کی زندگی گزارنا، اسیروں کا اس طریقے سے جو ہے قید ہونا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو امام علی علیہ السلام کی ذات میں تلاطم پیدا کر دیتی تھیں۔ سیرت تو یہ رہی ہے امام علیہ السلام کی کہ اگر دوسرے کے غلام اور کنیز پر بھی کہیں ذرہ برابر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو پریشان ہوتے تھے، پریشان ہو کر باقاعدہ اس معاملے کو حل کرتے تھے۔ ورنہ اتنے نیچے ایک آدمی جو اس لیول پر بیٹھا ہوا، اس مقام پر بیٹھا ہوا ہو، اسے کہاں فرصت ہوتی ہے کہ مثلا نیچے کسی کے غلام کو دیکھ رہا ہو۔ آپ دیکھیں خود امام علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی ہے اور اپنا پائے تخت کوفہ کو قرار دیا، کوفہ میں تشریف لائے، بڑی مشکل سے 3 یا 4 روز ہے کوفہ میں امام علی کو حکومت جاری کیے ہوئے، اور آپ ایک بازار سے گزر رہے ہیں۔ اچھا 3 اور 4 دن میں ہوتا کیا ہے، عام طور سے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ مثلا امام علی علیہ السلام جو حاکم بنا دیے گئے اور کوفہ سے ان کی حکومت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے صرف نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ مسائل ہوتے تھے چونکہ اس زمانے میں ایسا تو نہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھ لیا بھائی ہاں فلاں صاحب پرائم منسٹر بن گئے، فلاں صاحب پی ایم بن گئے تو دنیا بھر نے جو ان کو دیکھ لیا، ان کی تصویر پہچان لیا۔ اس زمانے میں مسائل تھے نہیں، بعض لوگ نام ہی سے شخصیت کو پہچانتے تھے، دیکھا نہیں۔ کہ ایک وقت امام علیہ السلام کوفہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا، چوراہے پر ایک کنیز بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اچھا۔ سرکار امام علیہ السلام جو ہے وہ اس عورت کے قریب گئے اور جا کے کہتے ہیں عورت روتی کیوں ہے، گریہ کیوں کرتی ہے؟ کہا گریہ کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کی کنیز ہوں، میرے آقا نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ جاؤ اور جانے کے بعد بازار سے کھجور خرید لاؤ۔ اچھا۔ میں گئی دکان پہ، میں نے کھجور خریدے اور کھجور لے کر جب واپس اپنے آقا کے پاس پہنچی تو اس نے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے کھجوروں کو جب کھولا اس کے پیکٹ کو جو بھی رہا ہوگا، دیکھیے کہا کہ کھجوریں تو خراب ہے، جاؤ لے جاؤ اسے واپس کرو۔ میں وہ کھجوریں جو وہ لے کر واپس دکاندار کے پاس گئی تو دکاندار لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں ٹھہری کنیز، مجھے معلوم ہے دکاندار لینے کے لیے تیار نہیں ہے،
آقا پاس واپس جاتی ہو تو نہیں معلوم کیا وہ سرزنش کرے گا، کیا ڈانٹ، کیا پھٹکار ہو سکتا اتنا ہے. خوف تھا کہ رو رہی تھی. بالکل رو رہی تھی، خوف تھا. لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہمارے ناظرین میں خاص کر کے ان ناظرین کو جو مثلاً دکانیں، جو مثلاً تجارت کی دنیا میں ورکر رکھتے ہیں. جی قدم رکھتے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی خرید و فروخت کو آسان کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ. وہ خرید رہا ہو تو بھی آسانی سے خرید رہا ہو اور بیچ رہا ہو تو بھی آسانی سے بیچ رہا ہو. یعنی بالکل یوں سمجھ لیجئے ایک وقت تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا مول اور دام لگاتے ہیں، اتنا ایک طرف دکاندار کی طرف سے کہ بیچارہ گاہک لیتے لیتے پریشان ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاہک اتنی کاٹ کسر کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیچارہ دکاندار پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا ریزنیبل ریٹ بھی تو کم سے کم آنا چاہیے. تو دونوں طرف سے اگر خرید اور فروخت کو کہہ رسول اللہ آپ آسان کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. ایک جگہ اور روایت میں آیا ہے کہ جو بھی اپنے معاملے میں جلدی کرے گا، یعنی اپنے معاملات کو جلدی کرے گا، اس کے رزق میں بھی اللہ برکت عطا کرے گا. اچھا. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک مقام پہ اور روایت کا جملہ ہے کہ کبھی بھی خرید و فروخت دو دو چار والی نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا ہر مقام پہ ہاتھ بڑھتا ہو. مثلا ناپ تول کے دینے والی چیز ہے، 2 دانے زیادہ ڈال دیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے دوسروں کے ساتھ رحم کر دیا، تو اگر آپ دوسروں کے ساتھ رحم کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ بالکل کرے گا. اور آپ دیکھیں بعض لوگوں نے جو ہمارے بزرگ علماء نے لکھا باقاعدہ، خصوصاً اسلامی ممالک کے حوالے سے ایران وغیرہ کے تذکرے میں، کہ انہوں نے لکھا کہ وہ ایک دکان سے گزرے، ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ میں ایک دکان سے گزرا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا جو چیز بیچی جائے گی واپس لے لی جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو میں ٹھہر گیا. میں نے ٹھہر کہا شاید آپ کے لکھنے میں اشتباہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گیا، آپ لکھنا چاہتے ہیں جو چیز بیچی جائے گی وہ واپس نہیں لی جائے گی. اس نے کہا نہیں آقا جان، یہی جملہ میں نے لکھا ہے کہ جو بیچی جائے گی واپس لے لی جائے گی. اس لیے کہ میں نے حدیثوں میں اور روایتوں میں بات پڑھی ہے کہ اگر گاہک اور کسٹمر نادم اور شرمندہ ہو کر واپس آتا ہے اور تمہارے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے واپس لے لو. اس لیے کہ تم اسے دوسرے گراہک کو دے سکتے ہو. جب تم معاملات میں آسانی کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. یہ جملہ میں نے غلطی سے نہیں لکھا، یہ جملہ سوچ سمجھ کر میں نے لکھا ہے. ہمارے پاس جو فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، جیسے لمع دمشقیہ میں شہید ثانی وغیرہ نے جو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، تقریباً تجارت کے 22 اصول بتائے ہیں. اچھا. ان 22 اصول میں ایک اصل یہ بھی رکھی ہے کہ جو لین دین کر رہا ہے دونوں کے لیے کہ کس کو کیسا ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی لکھا اقالۃ النادم، اگر کوئی شرمندہ ہو کر اپنے معاملے سے پھر جائے اور آپ کے مال میں جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہوا ہو، آپ نے لے کر آپ کو امید ہے کہ آپ یہ معاملہ دوسرے کے ساتھ کر سکتے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے لے لیں. خیر یہ کنیز رو رہی ہے کہ دکاندار میری کھجورے خرمے واپس نہیں لیتا، آقا پاس پلٹ کر جاؤں گی تو پتہ نہیں سرزنش کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ کہ تم نے کس دکاندار سے وہ خرمے خریدے ہیں. خیر امام علیہ السلام اس نے دکان بتائی، امام کو جو ہے وہ دکاندار تک لے کر آئی. امام علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے وہ کسی کی کنیز ہے اور اگر اس کا مثلا خرما تم واپس نہیں لوگے تو اسے ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، تم یہ خرما تو کسی اور کو بھی فروخت کر سکتے ہو. صحیح. اس نے کہا نہیں ہم نے منع کر دیا، ہم واپس نہیں لیں گے. تو اسی مزاج تھا. پھر امام علیہ السلام نے ریکویسٹ کی، گزارش کی، اصرار کیا لے لو. جب دوبارہ اصرار کیا تو بدتمیز قسم کا آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ اس دکان سے ہاتھ نکالا اور امام علیہ السلام کے سینے پہ زور سے دھکا دیا. امام علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹے. ایسی بات جب دھکا لگائے تو مسئلہ یہ تھا کہ میں نے جیسے کہا کہ سامنے کہ امام علی کی حکومت کے 2-3 روز ہی ہوئے تھے. یہ دکاندار امام علی کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ حاکم ہے. اچھا پلس ایک بات ساتھ میں یہ کہ اگر اس آچھی حکومتیں ہوتی تو لباس بتا دیتا کہ بھئی پرائم منسٹر صاحب ہے، پی ایم آر ہے، مثلا گاڑیاں بتلا دیتی کہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، سیکیورٹی بتا دیتی کہ آدمی کوئی ایسا نہیں ہے، اور چہ جائے کہ دکاندار کی زیارت ہو جاتی، وہی بڑی بات تھی. یہ تو جو کہہ لیا جائے معیار حکومت امام علی علیہ السلام ہے کہ اتنے سادہ لباس اور سادہ زندگی میں نکل جاتے تھے کہ لوگ یہ بھی پہچاننے سے رہ جاتے تھے کہ آپ حاکم ہیں کہ نہیں ہیں.
لیکن دکان کے آس پاس لوگ بھی کچھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ فاتح خندق، فاتح خیبر، عمرو بن عبدبت جیسا نامی گرامی عرب کا اگر کسی نے گرا دیا تو یہ ذات ہے. اب جیسے ذہن تو کام کرنے لگا کہ یہ حاکم ہے، یہ سب کچھ ہے. اب گھبرایا، جیسے ہی گھبرایا باہر نکلا دکان سے اور قدم امام علی علیہ السلام میں گر گیا. گر کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں آپ کو جانتا نہیں تھا. اب دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ امام علی علیہ السلام نے دونوں باتوں کو، یعنی معیار اور میزان کو برابر رکھتے ہوئے کس طریقے کا جملہ ادا کیا. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں ما ارزانی انکا ان اصلحت امرک، میں تمہارے اس فعل سے ناراض نہیں ہوں، راضی ہوں، اللہ اکبر. لیکن اس وقت جب تم اپنے فعل کی اصلاح کر لو. واہ. یعنی صرف امام علیہ السلام نے یہ موقع نہیں دیا کہ ظلم کر دیا، آج میرے ساتھ کیا کل کسی اور کے ساتھ کرے گا. میں معاف تو کرتا ہوں تمہیں، میں بخش تو دیتا ہوں تمہیں، لیکن ایک شرط ہے میری، اور وہ شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ تم جو ہے آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کرو گے. واہ. اگر آئندہ تم یہ کام کسی کے ساتھ کرتے ہو تو پھر میں حاکم ہوں، میں سزا دینے کا زیادہ مستحق ہوں. تو ایک طرف ظلم بھی نہ ہو اور ایک طرف معافی بھی پیش کر دی جائے، دونوں پہلوؤں کو برابری کے ساتھ. اور اسی کو عدل کہا جاتا ہے. دیکھیے بسا اوقات عدل ہوتا ہے مال میں، بسا اوقات عدل ہوتا ہے کام میں، کبھی کبھار عدل ہوتا ہے گفتگو میں، کہ دونوں معیار کو کس طریقے سے لے کر چلے. اس بات کا خیال رکھا کہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، ان اصلاحت امرک، جب تم اپنے امر کی اصلاح کر لو اور آئندہ کسی کے ساتھ تم یہ کام نہ کرو گے. اور اس طریقے سے پھر امام علی علیہ السلام نے اسے بخش دیا. اور ظاہر سی بات ہے بخش دینے کے بعد ایک جملہ میں یہ کہتے کہتے اپنی بات کو تمام کروں. جی. تو یہ امام علیہ السلام کی حکومت ہے. جب دوسروں کے کنیزوں کے ساتھ، دوسروں کے غلاموں کے ساتھ یہ کردار تھا تو خود ان کے گھر کے غلاموں کا عالم کیا رہا ہوگا. بس ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ غلاموں کو بھی وہ زندگی عطا کی کہ جو ایک بار غلام بن گیا کبھی در سے جدا ہونا نہ چاہا. اب جناب فضا کی زندگی دیکھ، کئی مرتبہ شہزاد نے کہا کہ جاؤ فضا ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، کہ ایسی آزادی کا فائدہ کیا، آپ مجھے جنت سے بھیج رہے ہیں. اب میری اصل آزادی تو یہ ہے کہ میں آپ کے پہلو میں پڑی ہوئی ہوں. اس جناب قمبر سے 12 ایک آ گیا کہ جاؤ آزاد ہے، لیکن وہ غلام کیوں جاتا جسے ایسی زندگی لگ رہی ہو کہ جب لباس خرید رہا ہے آقا تو اپنے لیے ہلکا خرید رہا ہے، غلام کے لیے بھاری خرید رہا ہے. اور جب غلام کی فرمائش ہے کہ آقا یہ لباس تو آپ کے لیے، تو کہا نہیں تم ابھی جوان ہو، تمہارے بدن پہ لباس زیادہ بہتر معلوم ہو. جن غلاموں کو بادشاہ والی زندگی دے دی جائے وہ غلامی سے کیوں کر گریز کرے گا. اور امام علیہ السلام نے اسی، اگر آپ دیکھیں اس کردار میں، کہ ایک پہلو جو ہے وہ معافی کا پہلو ہے. ٹھیک، کہ انسان اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو بھی معاف کر دے، بخش دے. آپ غور کر رہے ہیں، لہٰذا بہترین پیغام ہے. ایک مقام پہ امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی صفتیں بتائی، اس میں ایک صفت یوں بتائی، ان غضبوا لم یظلموا، جب ہمارے چاہنے والے غصہ ہوتے ہیں تو کسی پر ظلم نہیں کرتے. صرف ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کہا، بلکہ عملی زندگی میں خود کر کے بھی امام علیہ السلام دکھلا رہے. تو دوسروں کے ساتھ اتنا خیال رکھا تو اپنے غلام اور کنیزوں کے تو کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت بڑی سیکھ ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے مل رہی ہے. اچھا، ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ تقریباً بہت سے مذاہب ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لوگ. تو یہاں پہ ایک سوال ہم کر کے بہت سے پیغامات خود اور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خود امام علی علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا، ان کا ویوہار، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا غیر مذاہب کے ساتھ، یعنی جو غیر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ جی ماشاءاللہ، سے بڑا اچھا سوال آپ کا ہے. ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا جارج اردق کی مشہور کتاب الصوت العدالت الانسانیہ، عربی میں بھی ہے، اردو میں ندائے عدالت انسانی کے نام سے بھی اویلیبل ہے، اور انگلش میں بھی یہ کتاب تقریباً جو ہے وہ اویلیبل ہے. اس کتاب میں انہوں نے ایک بات کا تذکرہ کیا. اچھا. کہتے جب میں کتاب لکھ چکا، میں نے کہیں پڑھا تھا امام علی کے بارے میں، متاثر ہوا تو میں نے کتاب لکھ دی. اچھا. کتاب لکھنے سے زیادہ واقعاً ایک اہم مرحلہ ہے کہ آدمی اتنی محنت کر کے کتاب لکھے. کتاب لکھی کیا انہوں نے؟ جمع آوری کی، کچھ اپنے نظریات اس میں پیش کیے. میں جب جمع کر چکا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسے چھاپے کون. لکھنے تک تو میرے اکیلے کی محنت تھی، میں نے کر دی. صحیح. اب چھاپے تو بات آگے بڑھے.
تو کہتے کہ چونکہ مسلمانوں کے رہبر و رہنما تھے امام علیہ السلام، میں ان پرنٹنگ پریس والوں کے پاس اس زمانے میں جو بھی طریقہ کار رہا ہوگا ان کے پاس گیا کہ آپ جو ہے میری اس کتاب کو چھپوا دیں، پبلش جو پیسہ ہوگا انشاءاللہ کتاب جیسی مارکیٹ میں بکے گی ویسے ہم آپ کا پیسہ دے دیں گے. کئی دکانوں پاس گیا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا اور کسی نے میری بات کو قبول نہیں کیا. میں پریشان ہوا اور آنے کے بعد اپنی عبادت گاہ میں، غالباً چرچ کہا جاتا ہے، آنے کے بعد جو ہے وہ اس عالم میں تک اتنی محنت سے کتاب لکھے گا، ایسی شخصیت جو کمال کی شخصیت ہے، نایاب شخصیت ہے، کوئی چھاپنے کے تیار نہیں ہے. میں پریشانی بیٹھا تھا کہ پادری کا گزر ہوا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہے ہو؟ کہا نہیں پریشان نہیں. انہوں نے اصرار کیا، میں انکار کر رہا تھا. جب ان کا اصرار ہوا تو میں کہنے مجبور ہو گیا کہ میں نے کئی دن کی محنت مشقت کے بعد اس کتاب کو لکھا ہے، مسلمانوں کے رہبر اور بہترین بے مثال اور نایاب شخصیت ہے، لہٰذا پریشان ہوں کہ اتنی محنت میری بیکار ہو جائے گی. اس نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں تمہیں چرچ کے پیسوں سے کچھ رقم دیتا ہوں، اچھا لو اور لے جانے کے بعد اس کتاب کو چھپواؤ اور اگر پیسہ آ جائے گا تو پیسہ واپس کر دینا. وہ کہتا ہے میں خوش ہو گیا، رقم ملی، میں نے کتاب کو چھپوائی. کتاب کو چھپایا اور چھپوانے کے بعد جو ہے وہ کتاب بڑی تیزی سے مارکیٹ میں عام ہو گئی اور بک بھی گئی اور میرے پاس وہ رقم بھی آ گئی. میں نے وہ رقم لی اور لا کر دے دی. ہاتھ میں دی کہ اس کی رقم آپ واپس لے لیں. لیکن میں چلنے سے چلتے چلتے میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جو کام میں نے لکھا تھا مسلمانوں کے رہبر رہنما تھے، آپ نے کیوں مجھے اتنا سپورٹ کیا، اور وہ بھی اپنا نہیں ذاتی پیسہ، ہو سکتا ہے ان کا جو بیت المال ٹرسٹ کا پیسہ ہے اس کا پیسہ. کہاں جس شخصیت کے حوالے سے تم نے کتاب لکھی ہے اس شخصیت کا ہماری قوم پر، ہمارے قبیلے پر، ہمارے فرقے پر بڑا احسان ہے. اچھا وہ کیا احسان ہے؟ کہ دور حکومت امام علی علیہ السلام میں جتنی آزادی، جتنے حقوق کی رعایت ہماری کی گئی، شاید اگر ہماری بھی حکومت ہوتی تو اتنے حقوق ہمیں نہ دے سکتی. واہ، اتنے رائٹس اور اتنے حقوق ہمیں دیے گئے ہیں کرسچن کو. جی ہاں، اتنے حقوق دیے گئے کہ اگر شاید ہماری حکومت چاہ کے بھی اتنے رائٹس ہمارے ہماں کو نہ دے پاتی، ہماری حکومت ہمیں نہ دے پاتی. وہ حقوق جو ہے وہ ہم تک امام علیہ السلام نے پہنچایا. اور یقیناً آپ غور کریے، یہی حکومت ہے. صفین کا زمانہ، امام علیہ السلام کی زین غائب ہو گئی. اچھا ٹھیک، زین جس پر رکھ کر جو گھوڑے وغیرہ سوار ہوا جاتا ہے، سوار ہوتے ہیں. جی جی، یہ زین غائب. بہت تلاش کیا، نہیں ملی. جب واپس پلٹ آئے تو کچھ دنوں بعد کوفہ میں ایک شخص مسیح کے پاس، یعنی عیسائی کے پاس جو ہے اپنی زین کو دیکھا. اچھا ٹھیک ہے. اور دیکھا تو پہچان بھی گئے. ظاہر سی بات اپنی چیز تھی. گئے جا کے دعویٰ کیا بھئی یہ میری زین ہے، واپس کرو. وہ کہتے ہیں نہیں میری ہے، آپ کی کہاں سے؟ ٹھیک ہے، قاضی کے پاس چلتے ہیں، حکومت ہے امام علی کی، امام علی حاکم ہے. لے کر جو ہے وہ آ گئے اور فیصلے میں برابر سے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. آپ بتائیے آج اتنی حکومتیں ہوتی ہے، کون سا ایسا بڑا حاکم ہے جو اس طریقے سے اپنے آپ کو عدالت تک لے کر آتا ہے؟ کہاں. اگر آپ ہمارے اپنے مثلا دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اندر سے اتنے معاملات ادھر ادھر کر دیے جاتے ہیں. اور اس پہ بھی اگر امام علی حاکم تھے کہہ دیا تھا تو ظاہر سی بات ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوگا، حاکم ہے. ایک چھوٹی سی جو وہ زین کا کیا مسئلہ ہے. لیکن انصافی زندگی اتنی تھی کہ برابر سے جیسے معاملات ہوتے ویسے ہی حاکم کے ساتھ بھی معاملات واہ لے کر آئے. قاضی نے کہا کیا معاملہ ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زین جو اس کے پاس ہے میری ہے. ٹھیک. وہ کہتا ہے، قاضی نے کہا بھئی یہ حاکم وقت ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ زین میری ہے. وہ کہتا ہے یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے اور یقیناً میری ہے. اگر وہ کہتے ہیں ان کی ہے تو کوئی گواہ کوئی دلیل پیش کرے، میں زین دینے کے لیے تیار ہوں. اور ہمارے پاس آج بھی شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل دے اپنی بات کے اوپر، گواہ دے. اور اگر نہیں دیتا تو المال الیت، چیز جس کے ہاتھ میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. امام علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم اپنے کہا آپ حاکم ضرور لیکن آپ اپنا جو ہے وہ گواہ دیجئے. امام نے کہا زین تو میری ہے، رہی بات گواہ کی تو گواہ میرے پاس میرے خدا کے علاوہ کوئی میں لا کے کھڑا نہیں کر سکتا. قاضی نے اس کے بعد فیصلہ لکھا کہ سارے مثلا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ زین جو ہے وہ اسی مرد مسیح کے، چونکہ مدعی کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں، حاکم تھے. اب بھی کہتے تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو، یا
مثلا ہٹا دیے جاؤ گے اپنی اس سے خلاف دو گے تو اس نے بھی اعلی دلی کے ساتھ فیصلہ دیا. کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ علی دوسرے حاکموں جیسے حاکم نہیں ہے, کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے کردار میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. ٹھیک معاملہ ہو گیا, اس نے زین لی, وہ چلا. چند قدم امام علی ساتھ میں چلے اس کے, اور چل کے کہا کہ میرا مذہب و دین یہ سکھاتا ہے کہ جو بھی آپ کا کسی میدان میں کسی فیلڈ میں ساتھی ہو, چند قدم اس کے ساتھ چلا جائے, مشورت کی جائے. اس کے بعد وہاں سے واپس پلٹے. چند ہی قدم واپس پلٹے تھے کہ وہ شخص پلٹ کر آیا. اے امام علی ٹھہریے. ٹھہر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ زنا آپ ہی کی ہے. واہ سبحان اللہ. اگر ابھی تو تم کہہ رہے تھے سب کچھ آپ کا معاملہ تھا. کہا نہیں, کہہ تو میں رہا تھا, اصل جنگ صفین میں آپ وضو کرنے کے لیے گئے, اچھا آپ کا جامندر اکیلا کھڑا ہوا تھا, سناٹا تھا, میں نے وہ زین چرا لی. تو کہا ٹھیک ہے, ضرورت تھی چرا لی, فیصلہ بھی تمہارے حق میں ہو گیا ہے, اب یہ واپس کیوں کر رہے ہو؟ کہا سوچتا ہوں کہ جو حاکم اتنا باسلیقہ ہو, واہ اتنا عادل ہو, کیا اس کی حکومت کے بارے میں بھی کچھ کہا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی حکومت ہی میں زندگی گزاری جائے. یہ زین بھی آپ کی ہے, آج سے میں بھی آپ کا, آپ مجھے کلمہ پڑھائیے, میں آپ کے پیروکار اور آپ کے مسلک سے جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے جو ہے وہ کلمہ پڑھایا, اور اس کے بعد سے مرد مسیح جو ہے امام علیہ السلام کے پیروکار میں شمار ہو گیا. اور شمار ہی نہیں ہوا بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ جنگ نہروان میں امام علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا ہے. سبحان اللہ. یہ کردار ہے غیر مذہب والوں کے ساتھ. یہ ایک جملہ جو مالک اشتر کے ختم امام نے لکھا, ہمیشہ سے سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے, مالک سب کے ساتھ برابر سے سلوک کرنا, اپنا ہو یا غیر ہو. جملہ لکھتے اما خن لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. مالک یا تو دین میں تمہارا بھائی ہے, یا اگر دین میں نہیں ہے تو خلقت میں تمہارا بھائی ہے, اسی خدا کی مخلوق ہے جس کے تم بنائے ہوئے ہو. لہذا سب کے ساتھ برابر سے کردار پیش کرنا. تو یہ کردار رہا امام علیہ السلام کی حکومت میں غیر مذاہب کے ساتھ بھی. واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت تمام بالکل ہونے ہی والا ہے, مگر پیغام کے طور پہ کیا ہمارے ناظرین کو کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں, شاید کوئی پیغام ہم دے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہی پیغام اپنے ناظرین تک پہنچا دیا جائے جس پیغام کو شاید آخری وقت میں امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عام کرنا چاہو. اچھا. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات آئے, تقریباً 48 گھنٹے کا جو ہے وہ دورانیہ تھا, ضربت سے لے کر شہادت تک, تقریباً 48 گھنٹے. جی, تو جس میں 2 راتیں اور 2 دن کا شمار ہے. خیر, لیکن امام علیہ السلام جب آخری سانسیں لے رہے تھے تو اپنے بچوں کو قریب بلایا. کہا بیٹا حسن قریب آؤ, اور تمام فرزندان اور اہل بیت کو بلایا, اور کہا یہ آواز میری جہاں تک پہنچ رہی ہے, اور یہ باتیں جو میں بول رہا ہوں جہاں تک پہنچے گی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امور کا خیال رکھے. میں انہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہوں. اچھا ٹھیک. تقریباً گفتگو تو وہ ہے, جب علماء نے اسے بانٹا تو 22 سے 23 وصیتیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئی, جو امام نے کامن طریقے سے کی, جو سب کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے جب سب کے لیے کی تو یقیناً اپنے چاہنے والوں کو کہیں نہ کہیں ذہن میں رکھا ہوگا. تو سب تو بیان نہیں کریں گے, وقت تو دے لیں گے کچھ باتیں. سب سے پہلی جو وصیت امام نے کی کہ یاد رکھو تقوی الہی کو کبھی فراموش نہ کرنا, ٹھیک, اور کوشش کرنا کہ مرتے وقت تک دین خدا پر باقی رہے. سبحان اللہ. پہلی. دوسری اہم ترین وصیت, بیٹا حسن تفرقے سے پرہیز کرنا. اور خالی وصیت نہیں کرے, سب کی وجہ بتا رہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرنا, لوگوں کے درمیان محبت کو عام کرنا نماز اور روزے سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. آج ہوتا ہے نا, لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری جگہ 2 لوگوں میں جا کے جھگڑا لگا دیا, اور پھر آگے شکایت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری زندگی جو ہے یوں خراب ہوتی جا رہی ہے, یوں ہو رہی ہے. تو ہم اپنی نماز اور عبادت کو تو ایک مرتبہ خیال کرتے ہیں, لیکن اپنی سماجی زندگی اخلاقی پہلوات کا خیال نہیں کرتے. اس کے بعد جو ہے امام فرماتے ہیں کہ جو چیز دین کو ختم کر دیتی ہے وہ فساد اور جھگڑا ہے. صحیح بات. اس کے بعد کہتے ہیں رشتہ داروں قریبوں کو کبھی فراموش نہ کرنا, اس لیے کہ صلہ رحم کرنے والا انسان جو ہے خدا کے نزدیک اس کا حساب بہت آسان ہو جاتا ہے. بے شک. پھر فرماتے خدا را یعنی تاکید کے ساتھ یتیموں کے بارے میں خیال کرنا,
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائے، بغیر سرپرست کے رہ جائے۔ پھر کہتے خدا را ہم سایوں پڑوسی کا بہت خیال رکھنا، اس لیے کہ پیغمبر نے اتنی سفارش کی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پیغمبر ان کا شمار جو ہے وہ میراث میں کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے خدا را یاد رکھنا اس بات کا کہ قرآن کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن سے اتنے دور ہو جاؤ اور غیر تم جو ہے قرآن سے زیادہ استفادہ کریں۔ چونکہ وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اور بھی وصیتیں ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو امام نے نماز اور روزے کی طرف تعلیم تو دی، آگے زکوٰۃ کی، نماز کی، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کی سماجی زندگی کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بے شک آپ غور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ صلہ رحم، رشتہ داری، فساد سے باز آنا، یہ اہم ترین پیغام ہے کہ جہاں ہماری زندگیوں میں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ اہمیت کا حامل ہے، وہاں کہیں نہ کہیں صلہ رحم بھی اہمیت کا حامل ہے، بے شک کہیں نہ کہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہماری ذمہ داری ہے، یتیموں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آخری اہم ترین پیغام اپنے ناظرین کے نام کر کے بات ختم کروں، یقیناً صبح سے ایک روزہ دار روزہ رکھ کر جب افطار کے لیے بیٹھا ہے تو امید ہوتی ہے کہ دسترخوان پر بہت سی چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے مل جائے گا، لیکن کھاتے وقت ان لوگوں کو فراموش نہ کیجیے جو لوگ صبح سے روزہ تو ہوتے ہیں، رات میں جب دسترخوان پہ بیٹھے تو وہی صرف پانی ہوتا ہے یا کوئی ایک غذا ہوتی ہے جو کھانے مل جاتی ہے۔ یہ کبھی یتیمی کی بنا پر ہوتا ہے، کبھی بیوائی کی بنا پر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنے ایسے اوقات میں ان لوگوں کو ضرور خیال کریں کہ جو لوگ بھوک کی وجہ سے افطار بھی صحیح سے نہیں کر پاتے۔ تو یہ اہم ترین پیغام امام علیہ السلام کا ہے جو اپنے ناظرین کے نام پیش کرتے ہیں۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت تمام ہو گیا ہے، تو یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام کے زندگی کچھ اہم جھلکیاں جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یقیناً ہمیں اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے اور دوسروں کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔